وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 16. آج کا موضوع، کیا ہم سب لوگ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو، فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے. اکرام سورہ الزمر آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ لہم من فوقہم ظلل من النار. ان کے لیے دوزخ کا تذکرہ ہے. لہم، ان کے لیے ہوں گے من فوقہم، ان کے اوپر ظلل سائبان، چھتریاں آگ کی، اور ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. یا عباد فتقون، اے میرے بندو اپنے آپ کو بچا لو، بچ جاؤ. سامعین کرام، ایک ایسی صورتحال جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے روز قیامت. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یعنی زیر نظر جو آیت ہے، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس میں ایک ایسی خطرناک اور بھیناک تصویر ہے عذاب کی جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے ان لوگوں کو جو یہاں پر زندگی کے مقصد سے غافل ہیں اور ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. سامعین کرام، یہ نہیں غلط فہمی، اور غلط فہمی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا وہ ظاہر کی غلط فہمی، دنیا کی غلط فہمی. اپنے ظاہر کو آپ جب اصل سمجھ لیتے ہیں اور ظاہر دنیا کو آپ اپنی منزل قرار دے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اصل جو نتیجہ مرتب ہونا ہے یا آپ کو نظر آئے گا وہ روز قیامت ہے. یہاں تو سامعین کرام نقصان کا انسان شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں سامعین کرام کہ انسان کو نظر آنی چاہیے، میں اس پہ محسوس کرنا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ
چونکہ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے متعلق بھی اس کو غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ، میری اس پریشانی کی وجہ یا عدم اطمینان کی وجہ کچھ اور ہوگا، کچھ ظاہری چیزیں ہوں گی، تو پھر یہ ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات سامنے کرام میں آپ کو نوٹ کرا دوں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس پہ سوچیں۔ دیکھیں، جو دنیا کا عذاب ہے یہ تو یعنی واقع ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی عذاب ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا میں بھی رسوائی ہے، شرمندگی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میں آپ کو یعنی بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں، اور ابھی مجھے مہلت ہے۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتاتا ہوں سامعین کرام۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے غافل کر دیا اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا، یہ غلط فہمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا اس سے آپ مانوس ہو جائیں اس جملے سے۔ جب میں غلط فہمی کہتا ہوں نا، تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا کو اصل نفع یا نقصان کی جگہ سمجھ لیتے ہیں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اب یہ غلط فہمی جب انسان، اس کی کچھ پھر علامات بھی ہوتی ہیں سامعین کرام، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لکھ دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی، آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ بدحال ہوں گے، خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اگر کچھ خوشی کے مواقع آتے بھی ہیں تو وہ عارضی ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ آپ میں یعنی جب میں آپ کا لفظ کہتا ہوں تو اس سے مراد میری ہر وہ شخص ہے جو اس گفتگو کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں عذاب الہی کی، اس کی بڑی بڑی علامات ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ اولل الالباب کے لیے ہے، عقل مندوں کے لیے، کیونکہ یہ ساری نصیحت جو ہے یہ عقل مند لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن نہیں بلکہ پریشان ہوگا، اور آپ کی زندگی ایک بدحالی کا شکار ہوگی، آپ کو دائمی سکون اور چین میسر نہیں ہوگا۔ یہ ایک علامت ہے سامعین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو، دیکھیں میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں، تو اگر آپ یعنی نصیحت حاصل کرنی ہے تو اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، ایک تو یہ میں نے آپ کو کہہ دیا، دوسری بات یہ ہے کہ یعنی بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ یعنی یعنی اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوگی، آپ کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ سر انجام نہیں دے رہے ہوں گے، آپ من چاہی خواہشات پر زندگی گزار رہے ہوں گے، اور زندگی اپنی مرضی سے آپ گزار رہے ہوں گے، اپنی خواہشات نفس کی بنا پہ۔ یہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرا نفس قابو میں ہے یا بے قابو ہے، آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اپنے نفس پر میرے کنٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا نفس بے قابو ہے اور وہ یعنی آپ کا جو خواہشات ہیں وہ سر چڑھ کے بول رہی ہیں اور آپ اس کے غلام بن چکے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے سامعین اکرام۔ نقصان اٹھانے والوں کی یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور یہ میں قرآن سے ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے
ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ ممن اتبع ہواہ، دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی تفسیریں نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شخص گھڑی گھڑائی باتیں کر رہا ہے یا اپنے یعنی قرآن کے الفاظ ہیں اور ترجمہ اس کا اپنا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، لفظی ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ اور یہاں بھی تو یہ میں نے آپ کو دو بڑے بڑے اسباب بتا دیے سامنے کرام، یہ طریقہ کار جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کا دل یاد الہی سے غافل ہو، یا اگر میں اور وضاحت کے طور پہ کہوں کہ آپ اپنی زندگی کے مقاصد کا جائزہ لیں، اگر دنیا آپ کی ترجیح بن گئی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیاوی نفع نقصان پہ آپ خوش یا خفا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روز قیامت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس سے آپ بے خبر ہیں۔ بہت سے لوگ سامعین کرام دنیا کے قلیل مفاد کو خرید لیتے ہیں، آخرت کا دائمی مفاد جو ہے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے ہمیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ بھی لفظی ترجمہ آپ پڑھ لیں، اور مت خریدو میرے احکامات، مت بیچو، دونوں معنی میں یہ اشترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، کہ تم میرے احکامات کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت خریدو، یا آخرت کے مفاد کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت خریدو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ تو اگر ایسا ہے، تھوڑی توجہ سامنے، اگر ایسا ہے کہ آپ دنیاوی مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں اخروی مفادات پہ، اور یہ اکثر ہوتا ہے سامنے کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر آپ کے اندر بخل کا مادہ ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے اگرچہ آپ کے پاس ہے، اور آپ دنیا کے مال و متاع کو سینت کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن عقل مند انسان تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو عقل مند ہے دنیا میں، ہم عقل مند اسے کہتے ہیں کہ جہاں جو سستی چیز بک رہی ہو وہ خرید لے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے مکان، جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کی قیمت مثال کے طور پہ 10 کروڑ ہے، لیکن اگر اسی جیسا مکان آپ کے سامنے ایک بک رہا ہے اتنے ہی رقبے کا اور اتنے ہی کمرے وغیرہ ہیں، اور وہ بک رہا ہے 2 کروڑ میں، اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کے پلاٹ کے ساتھ وہ مکان لگا ہوا ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ دن رات ایک نہیں کر دیں گے؟ آپ کے پاس 1.5 کروڑ روپے ہیں، 50 لاکھ روپے چاہیے، آپ کہیں نہیں کہیں سے کرا کے آپ وہ 2 کروڑ روپے میں مکان خرید لیں گے، کیونکہ یہ ایک نادر موقع ہے، آپ کو 8 کروڑ روپے کی بچت ہے، تو آپ کے پاس 50 لاکھ روپے کم ہے، آپ 50 لاکھ روپے ایک ہفتے میں کرا کے اور بس اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ لو پیسے اور مکان میرے نام لکھ دو۔ اب جنت بھی بک رہی ہے سامنے کرام، یہ دنیا ایک بازار ہے، اس میں آپ جنت کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم جنت پہ ہمارا ایک تو یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ او کما قال، یہ دنیا کا سارا مال و متاع اگر ایک آدمی کا ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی اس کے پاس ہو، اور روز قیامت وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے، عذاب الہی سے بچاؤ کے لیے فدیے میں دینا چاہے کہ بھئی یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو، اور پھر آپ یعنی فدیے میں، تو وہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے۔ اصل میں جو بات ہے نا سامعین کرام، آپ میری بات پہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، بس ویسے ہی ایک آپ نے درس لگا لیا ہے اور سن رہے، سوچنا چاہیے ان باتوں پہ۔ کیوں میں قرآن، ہر بات کے پیچھے میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اسے سوچنا چاہیے۔
اور قرآن کی حقانیت جو ہے وہ تو واضح ہے سامنے کرام. قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، تو اس کی حقانیت کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. بہرحال یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام کہ ایک صورتحال جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ نقشہ بہت خطرناک ہے سامعین کرام، اگر آپ اس کو ذرا محسوس کریں. اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں آگ جل رہی ہے، جہنم. اب جہنم میں آپ ڈال دیے جائیں گے. اب وہاں اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں کبھی آپ نے کوئی وہ دیکھا ہے یہ جو چکن کی سبزیاں پکتی ہیں، ایک آگ کا الاؤ وہ روشن کر لیتے ہیں، چند چھوٹا سا الاؤ نا، اور پھر اس میں وہ چکن کو بمائے کھال کے وہ سیخوں پہ لٹکا دیتے ہیں. لیکن اس کے دونوں طرف آگ نہیں ہوتی، ایک طرف وہ سک رہی ہوتی ہے. جب وہ طرف سک جاتی ہے تو پھر اس کو وہ باورچی جو ہے اس کی جو وہ ہے پلٹا دیتا ہے، وہ سیخ جو ہے پلٹا دیتا ہے، اور پھر جو پکی نہیں ہے تو پھر وہ پک جاتی ہے. اور اس کے آپ دیکھیں ایک طرف آگ ہوتی ہے، دوسری طرف آگ نہیں ہوتی. اور وہ آگ ایسے نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا عین آگ کے اوپر نہیں ہوتی، وہ سجی دور سے اس کی تپش پہنچتی ہے. لیکن جو دوزخ کی صورتحال ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے جو بیان ہو رہی ہے. یقیناً یہ میرے رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام سچا ہے سامعین کرام. آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہے ہوگا اسی طرح. رب کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس صورتحال سے میں اپنے بندوں کو ڈراتا ہوں، اے میرے بندو اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. یعنی یہ ایک آپ دیکھ لیں، یہ ایک بہت واضح تصویری خاکہ ہے جو ان الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقوا. ان کے لیے آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے اوپر بھی اور نیچے بھی. یہ وہ کیفیت ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت سے بیان فرما ہے، ذالک یخوف اللہ، یعنی وہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بتا دیا. آگ یعنی اس آگ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی. یہاں تو ایک آدمی، زندہ آدمی کو لکڑیوں کے الاؤ میں جو جل رہا ہو اس میں آپ جھونک دیں، وہ آدھے گھنٹے میں جل بھن کے خاک راکھ ہو جائے گی. یہ ہندو جو ہیں تو یہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے، وہ مجھے نہیں معلوم، بس گھنٹے آدھ میں وہ ہڈیاں بھی راکھ ہو جاتی ہیں. وہ راکھ کو پھر وہ سمیٹ لیتے ہیں اور پھر وہ دریا میں بہا دیتے ہیں. وہاں یہ چیز نہیں ہوگی. لا یقضى علیہم فیموتوا، کوئی فیصلہ ان کی موت کا نہیں کیا جائے گا. اور آگ کو وہ پکاریں گے لیکن وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. چیخ چیخ کے پکاریں گے موت کو. یہاں تو آپ آگ کے الاؤ میں اگر آپ کو زندہ بھی ڈال دیا جائے تو بس آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، منٹوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو ہر سرکش کو جلنا پڑے گا. یہ سرکش کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جو ہے طاغوت کا تذکرہ آ رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے. لیکن یا عباد فاتقون، فتقو نی، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے آگ کے عذاب سے ڈرو، بچو، میری نافرمانی سے بچو. یہ حال کس کا ہوگا سامنے کرام؟ آپ سوال بھی تو قائم کریں نا کہ یہ حال کس کا ہوگا. یہ حال جو ہے ان لوگوں کا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، جن کی دنیا میں آنے کے بعد نیت خراب ہو گئی، دنیا میں رہنے کی اور زندگی گزارنے کے بارے میں ان کی نیت خراب ہو گئی. یہ ان کا حال ہے. نیت بدل گئی، ان کی خراب ہو گئی،
کیونکہ عالم ارواح میں تو یہ وعدہ کر کے آیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا ہاں رب ہے۔ شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب۔ یہاں ہم نے رب بنا لیا ہے ما سوی اللہ کو، اور یہ سامعین کرام میں آپ کو یعنی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم نے بھی دیکھیں دنیا میں آنے رہنے کی نیت بدل لی ہے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل سمجھ لیا ہے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ اب ہمارا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، آپ ہرگز کہنا نہ مانیے گا اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اب یہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں سامعین کرام، میں آپ کو خاندان میاں بیوی کی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں، آپ اس پہ سمجھ جائیں کہ میرا یہ اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن اس سے میری مراد جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب خواہشات نفسانی کے بے دام غلام بن چکے ہیں۔ میاں اپنی مرضی سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، اور اس کو خوش رکھنے کی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے سامنے کرام، بیوی کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہے یعنی جو عزت نفس ہے اس کا بھی بعض اوقات خیال نہیں رکھتے، دھتکار دیتے ہیں، بعض وقت چلا کے گفتگو کرتے ہیں یا یہ وہ نا۔ اسی طرح بیویاں تو کسی سے دو ہاتھ کم نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ دین، ہمارے پاس دین کی ایک نعمت موجود ہے، اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ہم اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی خواہشات کو بیچ میں داخل نہ کریں، اس کو ختم کر دیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو رک گیا، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جواب دہی کے انجام سے، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو روک لیا اس نے خواہشات پر عمل کرنے سے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب کرام، کہ ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہی اور کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ رک جاتے ہیں خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پھر اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے، اگر آپ ایسا کرنے کی گارنٹی دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے، اور جلد ہی ہم میں سے بہت سے لوگ اور لوگوں کی اکثریت سورہ عصر کے مطابق اس انجام سے دوچار ہونے والی ہے، کیونکہ دیکھیں موت کے ساتھ تو آپ کی مہلت ختم ہو جائے گی، بس دیٹس آل۔ اب دیکھیں میری داڑھی سفید ہے ماشاءاللہ، اب مجھے کتنا عرصہ رہ گیا ہے دوزخ، یعنی روز حساب میں میرا اور کچھ فاصلہ تو نہیں رہ گیا، بس یہ چند دن ہے جو زندگی میں گزاروں، اس کے بعد ختم ہے، مہلت ختم ہے میرے پاس۔ اچھی گزار لی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لی یا اپنی خواہشات سے گزار لی، لیکن دو انجاموں میں سے ایک انجام تو میرا لازمی ہے، اور دوزخ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یا تو جنت کے
جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے. تو فاصلہ وقت نہیں رہا ہے ہمارے پاس سامعین کرام. سوچنے کا وقت نہیں ہے اب کرنے کا وقت ہے سامعین کرام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون. ترجمہ سنا دیں. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے آگ سے سائبان ہوں گے ان کے اوپر. لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر، ظلل سائبان ہوں گے، من النار آگ سے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوگا آگ کا. یعنی آگ پر کھڑے ہوں گے، سر پر بھی آگ جل رہی ہو، بیچ میں یہ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میرے غضب سے بچو. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. They will have layers of fire above them and layers beneath them. That is how God strikes fear into his servants. O my servants, beware of me. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.